بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آنریبل اسپیکر صاحب. میں 2-3 منٹ لوں گا آپ کے. مجھے بخار بھی ہے, میں زیادہ آج بول بھی نہیں سکوں گا. ایک تو گزارش کرنی تھی کہ باہر اس چوک میں محمد زادہ اگروال مالاکنڈ کا ایک بچہ جس کو گزشتہ دنوں شہید کر دیا گیا تھا, مالاکنڈ کے نوجوان اور بڑے سفید ریش لوگ اس چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت کے 2 لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے اور انہوں نے اپنا احتجاج ختم کیا تھا. تو یہ لوگ یہاں سے جائیں, وہ فضل لائی صاحب ہیں اور ایک وزیر صاحب ہیں, ان کو ملیں, وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. اور اس بات پہ, اس واقعے پہ میری کال اٹینشن میں نے جمع کر رکھی ہے. آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کال اٹینشن کو کل کے ایجنڈے پر لائیں تاکہ اس پہ بحث کریں, کیونکہ جو بندہ اگر سچ بولے گا, معاشرے میں کسی غلط بات کی نشاندہی کرے گا, چوری چکاری اور ڈرگ مافیا کی نشاندہی کرے گا, تو کیا اس کو قتل کر دیا جائے گا؟ جناب اسپیکر, یہ کوئی قانون تو نہیں ہے. یہ ریاست کہاں کھڑی ہے, یہ قوم کہاں کھڑی ہو گئی؟ تو میری درخواست ہے کہ جو وزیر صاحبان وہاں پر گئے تھے ان کو سلام بھی ان کا, اور وہ وہاں پہ جائیں اور ان سے مل کے آئیں. سیکنڈلی جناب اسپیکر, میری آپ سے گزارش ہے کہ اسمبلی رولز کے رول نمبر 208 کے تحت میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. میں بحیثیت ممبر آف دس آنریبل ہاؤس, میں نے ایک ریزولوشن جمع کی تھی گزشتہ مہینے کی 28 تاریخ کو. نکاح نامے میں ختم نبوت کا کالم, اس کی انسرشن اس میں درج کرنے کے لیے میں نے ریزولوشن جمع کی تھی. ہمیں آپ کی طرف سے ہمیشہ یہ سننا پڑتا ہے کہ اس کو آپ ایجنڈے پر لے آئیں. میں ایجنڈے کے لیے آپ کی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا. 8 تاریخ کو, جس کو 10 دن گزر گئے تھے, تو ایک محترم صاحب نے وہ اٹھائی اور میری ریزولوشن انہوں نے پیش کر دی. تو اسمبلی رولز کی یہ خلاف ورزی ہوئی ہے. اگر آپ کو میرا پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ شکایت منظور ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز میں آپ کو لکھ کر دینے کی تیار ہوں. اس کو آپ ٹھیک کریں جہاں پر اس میں ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جس میرے بھائی دوست نے وہ ریزولوشن پیش کی ہے اس کو اس واقعے کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ریزولوشن میں لایا کیوں تھا. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے, اس کے پیچھے ایک داستان ہے. ختم نبوت کا کالم نکاح نامے میں درج کرنے کا, اس کے لیے یہ ریزولوشن اگر میں لایا تھا, اس کے پیچھے ایک وجہ تھی اور بڑی سالڈ وجہ تھی. میں وہ آپ کو بیان بھی کر سکتا ہوں. لیکن جناب اسپیکر, ایک ممبر کا رائٹ یہاں پر سلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بزنس وہ لائے, چاہے وہ ریزولوشن ہو, وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, اور اس کو کوئی اور بندہ لا کے اسمبلی میں پیش کرے, وہ جمع بھی ہوا ہو, تو میرے خیال میں دس از سم تھنگ لائک یہ پریویلیج موشن بھی اس پہ بنتا ہے. کس کے خلاف لاؤں یہ فیصلہ آپ کریں گے جناب اسپیکر. اب اس پہ مجھے آپ کی رولنگ چاہیے کہ آپ اس پہ کیا ایکشن لیں گے, ادروائز میں آپ کو ریٹن میں دینے کے لیے تیار ہوں. تھینک یو. میں اس کو چیک کرتا ہوں, اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا, تاکہ وہ تو ہے. اصل میں نے اختیار ولی صاحب سے بات بھی کی ہے. ان کا ریزولوشن تھا جو ہمارے نوٹس میں نہیں تھا اوپر, اور اسی دن ایک آنریبل ممبر نے آ کے, جیسے عام روٹین میں رول ریلیکس کر کے لوگ لے آتے ہیں, تو وہ لے آئے. تو جب ہمارے پاس وقت بچ جائے تو ہم الاؤ بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی کر دیں جن کی ریزولوشنز ہے. تو اختیار ولی صاحب یہ اس طریقے سے ہوا. اب دیکھتے ہیں ہم آپ کے ریزولوشن کو کس طرح اس کے ساتھ کلب کریں, اور وہ ان کا بھی جو ہے اس کو کسی طریقے سے رولز کے تحت دیکھیں, تاکہ چونکہ انہوں نے کی ہوا ہے تو اس کو کلب کر لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی ٹائم شام مغرب ہونے والی ہے, ہم بحث پہ آتے ہیں. بحث پہ آئیں نا. جو آپ کا ایجنڈا آئٹم نمبر لاسٹ ہے, شگفتہ ملک صاحبہ ایم پی اے, یہ جو ڈسکشن ہے ایڈجرنمنٹ موشن جو مہنگائی کے اوپر, شگفتہ ملک صاحبہ. جی ابھی میں بحث کے لیے آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں. مہنگائی کے اوپر بحث کے لیے ٹائم دیتا ہوں, اس میں اپنی بات کر. کس کو آپ کر لیے
ہاں جی شگفتہ ملک نے کہا لی ہے. میں نے بات حافظ اسلام الدین صاحب ایم پی اے پلیز. نہیں یہ مہنگائی کے اوپر جو ایڈجسٹمنٹ موشن ہے اس پہ بات ہے. حافظ اسلام الدین صاحب نہیں ہے. وقار خان صاحب, وقار احمد خان, مہنگائی کے اوپر ایڈجسٹمنٹ موشن, اور پھر بعد میں دے دیتا ہوں ٹائم نا, یہ ختم کر لیں آئٹم ہم. نور صاحب آپ بھی اس پہ بات کریں اور اگلی بات کر لیں. مہنگائی کے آپ بھی ستائے ہوئے ہیں, آپ بھی مہنگائی پہ بات کرتے ہوئے اپنا پوائنٹ آف آرڈر بھی لے آئے ساتھ. وقار کے بعد. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. وقار خان کے بعد. ډیره مننه, ډیره مهرباني. دا ټاپک دومره لینتی شو جناب اسپیکر صاحب, زما خیال دی چې اوس هغه کوم مزه چې دا کوم عوامو ته تکلیف دی هغه په موږ پورې هم په دې اسمبلی پورې به مذاق کوي چې یاره دي زمونږ ایشوز په ټایم باندې نه ایډریس کوي. جناب اسپیکر صاحب یو دوه درې ساده تپوسونه دي زمونږ بدقسمتی دا ده چې تیل کله سیوا کیږي او کله بجلی سیوا کیږي نه ډایرکټ په عوامو باندې د هغې بوج راځي, عوام د هغې نه متاثر کیږي. زمونږ د بجلی پیداوار چې دی تقریبا 60% زمونږ خپل ملکی پیداوار دی ابي وسایلو نه, او شاید چې دا 20-30% چې وي دا به آی پی پیز باندې وي. جناب اسپیکر صاحب لکه تیل ګرانېږي نو پکار دا چې هغه 20% ګران شي. دلته چې کوم ابي وسایل نه کوم بجلی پیدا کیږي پکار نه ده چې هغه ګرانه شي. جناب اسپیکر صاحب دغه شانتې د تیلو خبره راځي, وایي زمونږ 50% پیداوار زمونږ ملکی دی, چې 50% پیداوار زما ملکی دی پکار ده چې 50% په حساب باندې ګرانې راشي په موږ باندې. نو دلته کې چې په ملک کې کم تیل او بجلی پیدا کیږي نه هغه د بهر د تیلو سره د هغې هغه دغه وتړلی شي نه دي شي. نو جناب اسپیکر صاحب زما دا ریکویسټ دی, عوام ډېر په تکلیف کې دی او دا یو خواست مې دی حکومت ته چې دلته کې په دې صوبه کې نهم کال دی د پی ټی آی د حکومت په مرکز کې, دریم څلورم کال شروع شو. نو دا خبرې دې پرېږدي چې یاره که معمولي څه یو ښه خبره په معیشت کې راشي نو سهار او ماښام قصیدې پړاویږي, او چې کله څه معمولي خبره اړی ګړی شي نو ټول الزامات په سابقه حکومتونو باندې راځي. نو جناب اسپیکر صاحب پکار دا چې د دې خون نه موږ راوځو, عوام منتخب کړي نمایندې را لېږلي دي دلته کې, او د عوامو سوچ وکړو, عوامو له ریلیف ورکړو. جناب اسپیکر صاحب عوامو ته ډېر زیات تکلیف دی, زما دا خواست دی جناب اسپیکر صاحب چې عملي کار پکار دی. زه دا خبره را غونډوم خو صرف خپل وزیر اعظم صاحب ته هغه وخت را یادوم چې کله په کنټینر ورسره زمونږ د دې ځای دارونه ولاړو, زمونږ وزیر اعلی صاحب ولاړو او هغه چې کومې خبرې کولې د چې کوم بیانات یې کول هغه بیانات زه دوهراول نه غواړم. جناب اسپیکر صاحب د بجلی بلونه د سیزلو هغه ویلو, د سیول نافرمانۍ ویلو, د غټو نه خبره غټو نه غټه خبره دا کړې وه چې کله په ملک کې تیل بجلی دا ګرانېږي نو هغه حکمرانان غله وي. نو جناب اسپیکر صاحب زه خو چې ګورم درېیم کال راغلی دی, 3 کاله وشو, عوام چې دی د ګرانۍ د لاسه د قیمتونو د سیوا کېدو د لاسه مخ په وړاندې په ځمکه روان دي. نو جناب اسپیکر صاحب پکار ده چې موږ عوامي مسایل حل کولو ته توجه ورکړو او کوم مسلې چې دي کم ګرانی چې راځي د هغې هغه جړې وګورو او هغه جړې ختمې کړو او عوامو له ریلیف ورکړو. جناب اسپیکر صاحب په دې خبرو کار نه کېږي, عملي اقدامات پکار دي. خبرې ډېرې شوي دي, موږ ډېرې هم کړي دي او حکومت هم کړي دي. پکار ده چې د یو بل د باندې الزامات نه لګو, عملي کار وکړو, عوامو له ریلیف وکړو. په دې شعر باندې به اجازت غواړم, وایي دلته کې دستور دی تور ته سپین او سپین ته تور وایي, دلته کې دستور دی تور ته سپین او سپین ته تور وایي, او زه ورته عین نسم په دغې ګناهګار یم. جناب اسپیکر صاحب پکار ده چې موږ د دې ګرانۍ د ختمېدو وجوهات راولو او دا ګراني ختمه کړو. جناب اسپیکر صاحب ممبران